حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو۔ شیخ احمد سرہندی ان کا پورا نام تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کے مغل بادشاہوں میں جو اکبر بڑا زبردست قسم کا شہنشاہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں ان کی اس زمانے کے وہ آدمی تھے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ اکبر نے ایک نیا دین لانچ کیا تھا، اس کا نام تھا دین الہی۔ ہمارے بعض بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ ہندوستان میں دو حالات اس طرح کے آئے ہیں کہ اگر اللہ کی خاص رحمت ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں ہوتی تو ہندوستان سے اسلام ختم ہو جاتا۔ اتنے خطرناک قسم کے دو واقعات ہماری پاسٹ میں ہمارے ہندوستانی مسلمانوں پر ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اس ملک سے دین کا کام لینا ہے۔ میرے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پہلے 500 سال میں عرب دنیا سے دین کا کام لیا اور اگلے 500 سال میں مصر سے دین کا کام لیا اور اگلے 500 سال میں ہندوستان سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ تو بہرحال یہ 500 سال ختم ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو دو واقعات ہندوستانی مسلمانوں پر ایسے بھیانک آئے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا خاص فضل ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں ہوتا تو پھر یہاں دین باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے اسپین میں کہ اسپین کے اندر اللہ کے دین مسلمانوں کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمان بہت زوروں پر تھے۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو بہت بڑی تحقیقات اور ریسرچ ورک ہوا ہے وہ اکثر و بیشتر اس کا حصہ اسپین سے ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کا حصہ اسپین سے ہوا ہے کہ اسپین سے مسلمانوں نے بڑی دین کی خدمت انجام دی۔ لیکن جب صلیبیوں کی جنگیں ہوئی، جب کروسیڈز ہوئے تھے تو اس وقت اسپین سے مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا، مسلمانوں کو ڈھیر سارے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیا گیا۔ آج 2% بھی وہاں مسلمان موجود نہیں ہیں۔ آج اسپین کے اندر صرف 2%، ہسپانیہ جسے اردو میں کہتے ہیں، ہسپانیہ کے اندر 2% مسلمان بھی آج کی تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن ہندوستان میں اس سے بھیانک حالات آئے تھے، لیکن اللہ کا خاص فضل ہندوستان کے مسلمانوں پر تھا کہ اللہ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا۔ اس میں پہلا واقعہ ہے اکبر بادشاہ کا دین الہی۔ اکبر بادشاہ نے جو دین الہی کا کانسیپٹ دیا وہ آج کے زمانے میں جو سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے اسی سے انسپائرڈ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی پرٹیکولر دین نہیں ہے، سارے دین صحیح ہیں، سارے دینوں کو ملاؤ اور ایک نیا دین اس نے تشکیل دے دیا، ایک نیا دین اس نے بنا دیا۔ اسلام سے کچھ چیزیں لے لی، ہندوازم سے کچھ چیزیں لے لی اور اسی طرح عیسائیوں سے کچھ چیزیں لے لی اور اس طرح جو دنیا کے دوسرے مذہب ہیں سب مذہبوں کو ملا کر ایک ملغوبہ اس نے تیار کیا اور اس کو دین الہی کے نام سے لانچ کیا ہندوستان کے اندر۔ اور چونکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کے ٹکر کی کوئی فوج یا اس کے ٹکر کا کوئی بادشاہ پورے اس علاقے میں نہیں تھا اور اس وقت مغل کا بہت بول بالا تھا، مغل حکومت کی پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، اس کی شہنشاہیت تھی، اس کی سلطنت تھی، تو کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی، خود بڑے بڑے علماء کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ اکبر بادشاہ سے خلاف کوئی بات کرے، اور وہ اپنی فوج کو یوز کر کے اپنے دین الہی کو ہندوستان کے اوپر اس طرح لازم کرنا شروع کر دیا کہ اب لوگ سمجھنے لگ گئے کہ اب تو دین اسلام بچ نہیں سکتا، اب تو دین اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، جو آگے جا کر مجدد الفسانی ان کا لقب پڑ گیا تھا، یعنی دوسرے ہزارے کے مجدد، دوسرے 1000 سال اکبر کی جو دور حکومت ہے وہ سن ہجری 1000ویں سال کے آخر میں اس کی ہجرت اس کی حکومت تھی۔ تو ان کے زمانے میں شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو اللہ نے کھڑا کیا، معمولی سے عالم تھے، کوئی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی دیکھنے میں وہ بڑے ہٹے کٹے نہیں تھے، کوئی ان کے پاس فوج نہیں تھی، وہ تنہا عالم تھے، لیکن انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ اکبر بادشاہ کے مرتے مرتے اس کا دین بھی اس کے ساتھ مر کر ختم ہو گیا۔
اور پھر اس کے بعد جو اس کا بیٹا جہانگیر آیا، وہ اکبر بادشاہ کے دین کو چھوڑ کر ہٹ چکا تھا، اور اس کے بعد جو اورنگزیب آئے وہ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خداموں میں، ان کے خادموں کے خداموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے ہمارے پاسٹ میں، ہندوستان کے پرسپیکٹیو میں، ہندوستان کی سرزمین کے اندر۔ تو ہندوستان کے حالات میں اگر اس زمانے میں دین الاسلام پر ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹیل سے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اسٹڈی کریں، مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو پڑھیں، ان کی کیا کیا اسٹریٹجیز تھی، انہوں نے کیسے کیسے طریقے سے اسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ دین الہی اور ایک طرف حکومت اس کے فیور میں ہے، اور ایک طرف قرآن کی بدتمیزی ہو رہی ہے، ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں ایک تنہا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور پورے اتنے بڑے بادشاہ کے امپائر کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے کیا اسٹریٹجی یوز کی تھی، اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو اگر ہم اس زمانے میں ایسی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ایزیلی ہم اس زمانے کے حالات سے کمپیئر کر کے ان کے اسٹریٹجیز کو یوز کر کے ہم یہاں امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ تو بزرگوں کی زندگیاں، بزرگوں کی سوانح، اللہ والوں کی تاریخ پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔